قتل کی لکیر۔ شاہ بابا کی کہی ہوئی بات آج بھی شفقت کی یادداشت میں محفوظ تھی، جو انہوں نے اچانک اس کی ننھی منی ہتھیلی دیکھ کر اس کی ماں سے مخاطب ہو کر کہی تھی۔ رابعہ بی بی، اللہ خیر کرے، تیرے بیٹے کے ہاتھوں کی لکیروں میں ایک لکیر بڑی پریشان کن ہے۔ رابعہ بی بی نے بے چین ہو کر اس تراری لہجے میں استفسار کیا، ایسی کون سی لکیر ہے شاہ بابا اس کے ہاتھ میں؟ شاہ بابا نے مدھم لہجے میں کہا، بی بی، اس بچے کے ہاتھ میں لکیر قتل کی ہے۔ یہ زندگی میں ایک قتل ضرور کرے گا۔ اپنی بات ختم کرتے ہوئے شاہ بابا خود بھی اداس ہو گئے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے اپنی زبان پر قابو نہ رکھنے کا انہیں خود بھی افسوس ہو رہا تھا، لیکن تیر کمان سے نکل چکا تھا۔ یہ سن کر رابعہ بی بی کے ہوش اڑ گئے۔ بد وقت تمام اس نے یاس انگیز لہجے میں شکستہ آواز سے کہا، شاہ بابا، کیا تقدیر کا لکھا ہمیشہ پورا ہوتا ہے؟ کاتب تقدیر تو ہر چیز پر قادر ہے، کیا وہ یہ لکھا تبدیل نہیں کر سکتا؟ شاہ بابا نے ایک لمبی سانس بھرتے ہوئے کہا، دعا اوپر والے نے یہ طاقت رکھی ہے کہ وہ کبھی بھی لوح محفوظ کا لکھا بھی تبدیل کر دیتا ہے، اور تو ماں ہے، گڑ گڑا کر مانگے گی تو ہو سکتا ہے اس کا دریائے رحمت جوش میں آ جائے۔ رابعہ بی بی نے شفقت کی انگلی تھامی اور شاہ بابا کے آستانے سے اٹھی، اس عزم کے ساتھ کہ وہ اپنے بیٹے کے لیے اتنی دعائیں اور التجائیں کرے گی کہ بارگاہ الہی میں یہ قتل کی لکیر ہوا میں تحلیل ہو جائے گی۔ لیکن اس دکھیاری کو یہ معلوم نہ تھا کہ اس کے پاس تو دعائیں مانگنے کی مہلت ہی نہیں ہے۔ دوسرے صبح جب وہ اپنے بیمار اور فالج زدہ شوہر اور اکلوتے بیٹے شفقت کے لیے دودھ اور ڈبر روٹی لینے کے لیے گھر سے نکلی تو ایک تیز رفتار ٹرک کے نیچے آ کر زندگی کی بازی ہار گئی۔ رابعہ کی موت کے بعد اس کا شوہر شاہ نواز بھی زیادہ دن نہیں جی سکا اور شفقت کو اس بھری پوری دنیا میں تنہا چھوڑ کر ملک عدم سے دھار گیا۔ سب کچھ اتنا آنن فانن ہوا کہ شفقت کا معصوم ذہن کچھ سمجھ ہی نہ سکا۔ محلے والوں نے، عزیز رشتہ داروں نے کچھ دن اس کا خیال بھی رکھا اور دلاسا تسلی بھی دیتے رہے، لیکن آخر کب تک؟ سب کی اپنی اپنی مصروفیات تھیں۔ چند دن شفقت کو احساس ہوا کہ وہ دنیا کے اس صحرا میں بالکل اکیلا کھڑا ہے۔ اس بری گھڑی میں اسے اپنے والد کے ایک دوست یاد آئے، جنہیں وہ امجد چچا کہتا تھا۔ امجد چچا اس کے خاندان کے ہمدرد تھے، اکثر ان لوگوں کی مدد بھی کرتے رہتے تھے۔ تھکے تھکے قدم اٹھاتا وہ امجد چچا کے دروازے پر پہنچا اور ہولے سے دستک دی۔ امجد نے نہ صرف اس کے لیے دروازہ کھولا بلکہ اپنی باہیں بھی واہ کر دیں۔ امجد کی وجہ سے ہی وہ سکول کی صورت بھی دیکھ پایا، چند جماعتیں ہی پڑھ پایا تھا کہ امجد کی بیوی صغرا نے، جسے وہ چچی کہتا تھا، یہ کہہ کر اس کا تعلیمی سلسلہ روک دیا، آج کل پڑھے لکھے لوگ برساتی کیڑوں کی طرح زمین سے ابل رہے ہیں، کون سی نوکریاں ان کے پاس چل کر آتی ہیں؟ شفقت شکل و صورت کے اختیار سے کسی افریقی باشندے سے کم نہیں تھا، پکا سیاہی مائل رنگ، موٹے موٹے نقوش، الجھے گھنے سیاہ بال، لیکن اس کے مرحوم والدین اسے شہزادہ گلفام سمجھتے تھے۔ شکلاً وہ ضرور کمتر تھا، لیکن عقلاً بلا کا تیز، بلکہ اپنا الو سیدھا کرنے کے لیے کوئی غلط کام کرنے میں بھی نہیں چوکتا تھا۔ صغرا نے حسب عادت مہینے کی 2 تاریخ کو اس کے ہاتھ میں نوٹوں کی ایک موٹی گڈی تھماتے ہوئے کہا، شفو، آج تم نے تمام بلوں کی ادائیگی، درزی کی سلائی کا بل، مہینے بھر کا راشن لے کر بقیہ رقم بینک میں جمع کروانی ہے۔ جلدی سے گھر کے کاموں سے فارغ ہونے کے بعد سب سے پہلے یہ کام کر ڈال، چل جلدی کر۔ شفو نے فرما برداری سے اثباتی میں سر ہلا دیا اور آہستہ سے کہا، جی چچی، آپ اطمینان رکھیے، بس ابھی گیا اور ابھی آیا، آپ فکر ہی نہ کریں۔ اس کے جانے کے بعد جب شام تک شفو کی صورت نہ نظر آئی تو چچی صغرا چچا امجد سے لڑ لڑ کر پاگل ہو گئی، ہزار ہا سلواتیں نہ صرف شفو کو سنائیں بلکہ اس کے مرحوم والدین کو بھی نہ بخشا۔ تیز رفتاری سے چلتی ہوئی ٹرین میں بیٹھا شفو کھڑکی سے باہر کا نظارہ کر کے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ ٹرین کراچی کی جانب رواں دواں تھی۔
कराची जाने का फ़ैसला इसने काफ़ी सोच समझ कर किया था। इसे यकीन था वहाँ ज़रूर इसे कोई काम करने का मौका मिल जाएगा, लेकिन ये इसकी खाम ख्याली थी। कई दिनों की तगोदोद के बाद इसे एहसास हुआ कि इंसानों के इस जंगल में रोज़गार तलाश करना ऐसे ही है जैसे रेत में सुई तलाश करना। जो रकम हासिल की थी वो अब करीबुल ख़त्म थी। कराची की सड़कों में ऐसे लोगों से टकराया जो पैसा कमाने के लिए शॉर्टकट अपनाते हैं। जुराइम पेशा तबके से जो लोग ताल्लुक़ रखते थे, शफ़ू इनमें ऐसा घुल मिल गया जैसे शेरो शक्कर। लेकिन इतने लोगों में इसके हम प्याला हम नवाला सिर्फ दो इंसान थे, एक गुल्लू और दूसरा कफ़ील। गुल्लू जैसे अपने असली नाम का खुद भी इल्म नहीं था, बस लोगों ने इसे गुल्लू कहकर पुकारना शुरू किया और यही इसका नाम बन गया। आम सी सूरत शक्ल लेकिन मजबूत काठी का जवान था। तबीयतन चालाक मक्कार था, हमेशा दूसरों के कंधे पर बंदूक रख कर चलाना और ऐसी हिकमत अमली इख्तियार करना कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। इसके मुकाबले में कफ़ील सादा सा और कमज़ोर सा था। तीनों हर चोरी हर डकैती नहायत मुनज़्ज़म तरीके से और मंसूबा साजी के साथ करते, और जब कोई बड़ा हाथ मारना होता और मामला पुरखतर होता तो दोनों शफ़ू की तरफ देखते। वो इन दोनों को इस तरह समझाता कि बखूबी सारा केस हैंडल कर लेते। तीनों में ये मामला पहले ही तय पा गया था कि हासिल शुदा रकम का 50% शफ़ू रखेगा और बाकी 50% गुल्लू और कफ़ील आपस में बांटेंगे। कुछ अरसे तो काम बराबर चलता रहा। आहिस्ता आहिस्ता गैर महसूस तरीके से गुल्लू और कफ़ील को इस बात का इदराक होने लगा कि शफ़ू इन्हें ग़ुलाम समझने लगा है। आखिर में सिर्फ ज़ुबान हिलाने की फ़ीस जो 50% बनती है वो लेकर अलहदा हो जाता है। शफ़ू का वजूद दोनों को कांटे की तरह खटक रहा था। इस वक्त भी तीनों शहर के औसत दर्जे के रेस्टोरेंट में बैठे हुए थे और इसी मौजू पर बहस व तकरार कर रहे थे। गुल्लू और कफ़ील का मुत्तफ़िका फ़ैसला था कि पैसे का बंटवारा 3 हिस्सों में बराबर किया जाए और वो हिकमत अमली तब्दील करने पर भी ज़ोर दे रहे थे। कहते हैं कि जब इंसान का बुरा वक्त आता है तो वो अपने आप को सबसे अक्लमंद समझने लगता है, और यही सब कुछ शफ़ू के साथ हुआ। जुर्म सज़ा की इस दुनिया में इसे ऐसी रास आई कि मट्टी को हाथ लगाता तो वो सोना बन जाती। वो ख़त तकदीर जो इसकी माँ इसे तदबीर के ज़ोर पर कभी का मिटा चुका था, वो हर काम अपने हाथ पांव बचाकर इतनी सफाई से करता कि पुलिस तकती रह जाती। लेकिन एक दिन एक ऐसा वाक़या पेश आया जिसने इसे आसमान की बुलंदियों से ज़मीन की पस्तियों में ला फेंका। आज तीनों बहुत खुश थे। खिलाफ़े तवक्को थोड़ी सी मेहनत के बाद एक तगड़ी रकम हाथ लगी थी। तीनों ने मुश्तरका तौर पर एक खटारा कार ख़रीद रखी थी। इस खटारा कार में बैठकर वो अपने मुकर्ररा वक्त पर फतू के बाड़े में पहुंच गए। शाम के सन्नाटे गहरे होते जा रहे थे और साथ ही सर्दी भी बढ़ रही थी। बाड़े में खुश्क घास के ढेर पर तीनों इस तरह आलती पालती मारकर बैठे जैसे राजा महाराजा अपने सिंहासन पर बैठते हैं। जर्द मध्यम जलते हुए बल्ब की रोशनी में शफ़ू ने दोनों दोस्तों पर एक भरपूर नज़र डाली। यारो, आज तो हमारे वारे न्यारे हो गए, चलो अब माल की तकसीम का काम भी निपटा लेते हैं। ये कहकर इसने बैग की जिप खोलना चाही। गुल्लू ने इसका हाथ पकड़ लिया और सर्द लहजे में कहा, ठहरो शफ़ू भाई, आज पहले हमारी भी एक बात सुन लो। पैसे का बंटवारा आज हम दोनों की मर्जी से होगा। इस माल में 3 बराबर के हिस्से होंगे। अभी तक बलाई आप ले जाते थे और नीचे का पानी हमारे हिस्से में आता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। शफ़ू ने गौर से गुल्लू की बात सुनी और फिर गुर्राती हुई आवाज़ में कफ़ील से मुस्तफ़र हुआ। कफ़ील, क्या तेरी भी यही डिमांड है? कफ़ील ने तायदी अंदाज में सर हिलाते हुए कहा, हाँ शफ़ू भाई, मैं भी इस एहतजाज में शामिल हूँ। शफ़ू के असाब तन गए
اور جبڑوں کو اس نے بری طرح بھینچ لیا۔ اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ اس نے تلخ لہجے میں کہا، عقل کے اندھو، تم دونوں بڑے احسان فراموش ہو۔ میں اپنی ذہانت سے تم دونوں کے لیے ایسی ایسی چالیں ترتیب دیتا ہوں کہ سر کڑھائی میں ہوتا ہے اور انگلیاں گھی میں، لیکن تمہیں یہ سب راس نہیں آ رہا نا؟ تم دونوں کو ایک بار نہیں کئی بار پولیس کی ناک کے نیچے سے نکال کر لایا ہوں، ورنہ اب تک تو تم سڑ گئے ہوتے جیل کی کال کوٹڑی میں۔ ہمیشہ خاموش رہنے والا کفیل کفن پھاڑ کر بولا، بس بس شفو بھائی، کون کتنے پانی میں ہے ہمیں بھی پتا ہے۔ اگر ہم دونوں احسان فراموش ہیں تو آپ کون سا دودھ کے نہائے ہوئے ہیں؟ شفو چیخا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ سیدھا سادہ نظر آنے والا اسے تانا مارے گا۔ کفیل کے شیر ہوتے ہی گلو کی آواز بھی بلند ہو گئی۔ اس نے بکرخت آواز میں کہا، شفو بھائی، ہم نے ہمیشہ آپ کا ادب کیا ہے۔ ہر کیس میں آپ کی ذہانت ہے تو ہماری بھی محنت ہوتی ہے، لیکن آپ مگر مچھ بن کر سب کچھ نگل جاتے ہیں اور ہم دیکھتے رہ جاتے ہیں۔ کیا کہا؟ مگر مچھ؟ شفو نے چلا کر کہا اور بیگ ایک طرف رکھ کر تنتنا کر کھڑا ہو گیا۔ اب شفو کا ہاتھ تھا اور دونوں کے گریبان۔ گلو کا جسم کثرتی اور مضبوط تھا اور وہ سارے داؤ پیش بھی جانتا تھا، جبکہ کفیل جسمانی طور پر کمزور اور اس میدان میں اناڑی تھا۔ وہ شفو کی لاتوں اور گھونسوں کا جواب نہیں دے سکا اور گھاس کے ڈھیر پر ہی چکرا کر گر پڑا۔ اس کے ہاتھ پیر ڈھیلے پڑ گئے۔ اس کی حالت دیکھ کر گلو نے چھلانگ لگائی اور کفیل کو جھنجھوڑا اور پھر پھنسی پھنسی آواز میں چیخا، ارے شفو بھائی، یہ کیا کر ڈالا؟ یہ تو سانس ہی نہیں لے رہا، لگتا ہے کوئی کرارا ہاتھ لگا دیا ہے جب ہی یہ دنیا سے کوچ کر گیا۔ شفو کے چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا۔ خوف اور دہشت سے اس کی ٹانگیں کپ کپانے لگیں۔ کچھ دیر بے حس و حرکت کھڑا پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیکھتا رہا اور پھر جھک کر کفیل کو ہلانے لگا اور گلوگیر آواز میں کہا، ارے اٹھ جا میرے یار، تو جو کہے گا وہی ہوگا، اب بس مجھے زیادہ پریشان نہ کر۔ اس کے لہجے میں پچھتاوا، تاسف اور دکھ کا عنصر نمایاں تھا۔ گلو اور شفو کی لاکھ کوشش کے باوجود کفیل نے کوئی جنبش نہیں کی۔ شاہ بابا کی برسوں پہلے کہی ہوئی بات شفو کے کانوں میں گونج رہی تھی۔ اس نے لرزتی ہوئی آواز میں گلو کو مخاطب کیا کہا، یقین کر گلو، میں نے کوئی ایسا کاری وار نہیں کیا جس کی وجہ سے اس کی موت ہو گئی ہو۔ گلو نے استہزائیہ ہنسی ہنستے ہوئے کہا، واہ شفو بھائی واہ، اس غریب نے جان سے ہاتھ دھو لیے اور آپ کہتے ہیں میں کچھ نہیں کیا؟ میں چشمدید گواہ ہوں اس کے قتل کا۔ اگر میری زبان کھل گئی نا تو آپ کی ساری عمر آہنی سلاخوں کے پیچھے کٹ جائے گی۔ شفو نے دونوں ہاتھوں سے سر تھام لیا۔ اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ اس نے گلو سے کہا، گلو، اسے ڈاکٹر کے پاس لے کر چلتے ہیں۔ گلو نے طنزیہ لہجے میں کہا، ڈاکٹر سے کیا کہو گے کہ میرے ایک ہاتھ نے اسے ہمیشہ کی نیند سلا دیا؟ یہ سب سن کر ڈاکٹر آپ کی خیریت نہیں پوچھے گا بلکہ پہلی فرصت میں پولیس کو فون کرے گا، اور ایسا برا وقت آنے سے پہلے میں آپ سے رخصت چاہوں گا۔ شفو کی جان پر بنی ہوئی تھی۔ اس نے گھگھیاتے ہوئے عاجزانہ لہجے میں روحانسی آواز میں کہا، نہیں نہیں گلو میرے دوست، اس مشکل وقت میں میرا ساتھ نہ چھوڑو۔ اب بتاؤ اس لاش کو کہاں ٹھکانے لگائیں؟ تو بولے گا میں وہی کروں گا۔ گلو نے گرد و نواح میں ایک طائرانہ نظر ڈالی۔ ہر طرف ہو کا عالم تھا۔ جیسے جیسے رات بھیگ رہی تھی، سردی زور پکڑ رہی تھی۔ گلو نے گرم مفلر اپنے کانوں کے گرد لپیٹتے ہوئے کہا، چلو اٹھو، اس 9 من کی لاش کو ٹھکانے لگانے میں میری مدد کرو۔ شفو نے گھبرا کر کہا، اسے کہاں لے کر جائیں گے؟ اس سخت سردی میں بھی پسینے سے شرابور ہو گیا تھا اور خوف سے اس کا برا حال تھا۔ چوری چکاری تو ایک الگ چیز تھی، کسی کے خون سے پہلی بار ہاتھ رنگے تھے۔ ذہنی طور پر وہ بالکل ہی مفلوج ہو گیا تھا۔ اس کے استفسار پر گلو کا غصہ آسمان سے باتیں کرنے لگا۔ اس نے غضبناک لہجے میں جواباً کہا، ارے شفو بھائی، کیا بالکل ہی دماغ چل گیا ہے؟ اس ڈیڈ باڈی کو یا تو دریا برد کرنا ہوگا یا کہیں تدفین کر کے اس کی فاتحہ پڑھنی ہوگی۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ درمیان میں ہی شفو نے جملہ اچک لیا اور کہا، ٹھیک ہے، اور زور زور سے اسبات میں گردن ہلا کر لاش اٹھانے میں گلو کی مدد کرنے لگا۔
دونوں کے نصیب اچھے تھے کہ باڑے کا چوکیدار آج چھٹی پر تھا۔ دونوں نے لاش کو اپنی سیٹ پر لٹا کر چادر ڈال دی۔ گلو ہمت سے کام لے رہا تھا۔ گاڑی کا انجن پہلے تو غراتا رہا، اس کے بعد چند ہچکیاں لی اور سٹارٹ ہو گیا۔ ایک دھچکے سے گاڑی چل پڑی۔ سڑک طویل اور سنسان تھی، لوگوں کی آمد و رفت ادھر بہت ہی کم تھی۔ اس وقت شفو ہاتھوں کی لکیروں میں الجھا ہوا یہ سوچ رہا تھا کہ شاہ بابا کی پیش گوئی کتنی سچ ثابت ہوئی تھی۔ حقیقت میں اس کی ہاتھ کی لکیر میں قتل کی لکیر تھی اور آج وہ واقعی ایک قتل کر چکا تھا۔ سارا راستہ بخوبی طے پا گیا۔ گلو نے سڑک کے کنارے کچے میں گاڑی روک دی۔ کفیل کی لاش دونوں نے سنبھال کر اتاری اور زمین پر لٹا دی۔ دونوں نے اطمینان کی سانس لی اور پھر گلو نے سکوت توڑا اور کہا، شفو بھائی، اس لاش کو ٹھکانے لگانے سے پہلے میں آپ سے کچھ اہم باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ شفو، جو کہ دہشت کے مارے خزاں رسیدہ پتے کی طرح ہل رہا تھا، اس نے تھوک نگلتے ہوئے لڑکھڑاتی زبان سے کہا، گلو، میں تیری ایک نہیں 1000 باتیں سن لوں گا، لیکن سب سے پہلے اس مصیبت سے میری جان چھڑا، ورنہ یقین کر میں یہیں دم چھوڑ دوں گا اور تجھے ایک نہیں 2 لاشوں کا کریا کرم کرنا پڑے گا۔ گلو نے اس کی بات پر کھل کر کہکا لگایا۔ اس کی ہنسی اتنی جاندار اور زندہ تھی کہ ایسا بالکل نہیں لگ رہا تھا کہ وہ اپنے مقتول دوست کی لاش کو ٹھکانے لگانے کے لیے آیا ہو۔ دکھ، غم اور پریشانی کا ہلکا سا بھی شائبہ اس کے چہرے پر نہیں تھا۔ اس جگہ دونوں کھڑے تھے، وہاں سے حد سے زیادہ تاریکی تھی۔ گلو نے اپنی جیب سے ٹارچ نکال کر روشنی کا متحرک دائرہ ادھر ادھر پھینکا اور مدھم آواز میں کہا، شفو بھائی، چادر لپیٹ کر اسے لے چلتے ہیں، ذرا مضبوطی سے پکڑنا۔ یہ کہہ کر جب اس نے شفو کی طرف نظر ڈالی تو اس کے ہوش اڑ گئے۔ ایسا لگ رہا تھا کہ کسی نے شفو کا خون نچوڑ لیا ہو۔ گلو نے ہمدردانہ لہجے میں کہا، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں شفو بھائی، آپ کا ایک دوست مرا ہے لیکن دوسرا زندہ ہے۔ آپ ایسا کریں، واپس جا کر آرام کریں، سب کچھ مجھ پر چھوڑ دیں، میں سب کر لوں گا۔ گلو کی بات سنتے ہی شفو نے ایک پرسکون سانس خارج کی۔ اس کے چہرے پر اطمینان کی جھلک نظر آ رہی تھی۔ اس نے اظہار تشکر کے طور پر زور سے گلو کا ہاتھ دبایا اور کہا، تم صحیح کہہ رہے ہو، اس وقت میری حالت بالکل غیر ہو رہی ہے۔ اگر یہ سارا جنجال تم نپٹا دو تو میں زندگی کی آخری سانس تک تمہارا احسان نہیں بھولوں گا۔ میں کوئی احسان نہیں کر رہا۔ احسان کرنا، نیکی کرنا یہ اپنی فطرت میں نہیں ہے۔ اپنا تو اس ہاتھ دے اور اس ہاتھ لے والا معاملہ ہے۔ آپ کے ساتھ کھرا اور صاف ستھرا سودا کرنا ہے۔ اس سارے معاملے کو نپٹانے کا معاوضہ یہ ہوگا کہ آج کا سارا مال اپن لے گا۔ لے لیں یار، تو لے لیں اور کچھ، بس ٹھیک ہے، طے ہو گیا۔ شفو کو جیسے ہی گلو کی طرف سے اجازت ملی وہ ایسے بھاگا کہ عقب میں پلٹ کر بھی نہ دیکھا۔ کار سٹارٹ ہونے کی آواز آئی اور اس کی غراہٹ سنائی دی، پھر آواز بتدریج کم ہونے لگی، کم ہوتے ہوتے ختم ہو گئی۔ گلو سمجھ گیا کہ شفو اس علاقے سے نکل چکا ہے۔ شفو کے جاتے ہی گلو نے بوتل کا سارا پانی کفیل کے چہرے پر انڈیل دیا۔ کفیل آنکھیں ملتا ہوا اٹھ بیٹھا اور ایک لمبی سانس کے ساتھ بہت سی آکسیجن اپنے پھیپھڑوں میں بھری اور پھر دونوں نے ہرے کا نعرہ لگایا۔ تو نے یار اتنی دیر سانس روکنے کا فن کہاں سے سیکھا؟ کفیل نے جواب دیا، اپنے ابا سے سیکھا۔ وہ ہندو جوگیوں اور سادھو سنتوں میں بہت اٹھتے بیٹھتے تھے اور وہیں میری اماں انہیں ہمیشہ روکتی تھی، لیکن ابا کبھی کسی کی نہیں سنتے تھے اور ابا نے مجھے بھی سانس روکنے کی مشق کرواتے تھے۔ گلو نے ایک ٹھنڈی سانس لی اور کہا، ویسے دوست، تیرے ابا نے بھلے ہی ورثے میں تیرے لیے کچھ نہ چھوڑا ہو لیکن تجھے انمول ہنر سکھا کر گئے۔ شفو دکھے دل اور ڈگمگاتے قدموں سے اپنے کمرے میں پہنچا اور جاتے ہی جوتوں سمیت بستر پر لیٹ گیا۔ بار بار اس کے ذہن میں یہ بات آ رہی تھی کہ اس نے کفیل پر بالکل ہلکا سا ہاتھ اٹھایا تھا، کوئی کاری ضرب نہیں لگائی تھی، پھر اچانک اس کی موت کیسے واقع ہو گئی؟ سوچتے سوچتے جب دماغ کی رگیں پھٹنے لگیں تو وہ اٹھ کر ٹہلنے لگا اور بری طرح پچھتاوے کا شکار تھا۔ بالآخر تھک ہار کر اس نے اپنے سیل فون سے گلو کا نمبر ڈائل کیا۔ موبائل پر نمبر دیکھ کر اس کی پیشانی شکن آلود ہو گئی اور بھرائی آواز میں
اس نے ہیلو کہا۔ نہایت مدھم آواز نے شفو نے استفسار کیا، گلو کام ہو گیا؟ کون سا کام؟ گلو نے جواب دیا۔ اس کا غیر دانشمندانہ جواب سن کر شفو اس فکر میں پریشان ہو گیا، بے ساختہ ہنس پڑا اور پھر موبائل آف کر دیا۔ شفو اب پہلے والا شفو نہیں رہا تھا جب اس کے ہاتھوں کفیل کا قتل ہوا تھا۔ اس نے اپنی مجرمانہ سرگرمیوں کو یکدم ترک کر دیا۔ اگر کچھ کرنا بھی چاہتا تو اچانک وہ وحشتناک رات اسے یاد آ جاتی۔ آہستہ آہستہ خیالات نے کروٹ بدلی اور وہ سوچنے لگا، اس راہ میں کانٹے ہی کانٹے ہیں، لاکھ دولت کے انبار ہوں گے لیکن خوف و دہشت کی تلوار سر پر لٹکتی ہوگی۔ آخر ٹھکانہ جیل کی چار دیواری اور پھانسی کا تختہ ہوگا۔ بہت سوچ بچار کے بعد اس نے زمین کی خرید و فروخت اور بلڈنگ کنسٹرکشن میں اپنا سرمایہ لگایا۔ اپنی جمع پونجی اس نے اس کام میں لگائی تو وہ بری طرح ہراساں تھا، لیکن غلاظت کے اس جوہڑ میں واپس جانا نہیں چاہتا تھا اور پوری محنت اور دل جمی کے ساتھ کام کرتا رہا اور پھر اتنے مثبت نتائج سامنے آئے کہ وہ خود حیران رہ گیا۔ پیسہ پیسے کو کھینچتا ہے۔ بہت تیزی سے اس نے اس فیلڈ میں اپنی جگہ بنا لی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ ہی گلو نے ایک فلیٹ خریدا اور کھٹارہ کار ہمیشہ کے لیے گلو کو بخش دی اور خود اس نے مناسب داموں پر ایک سیکنڈ ہینڈ کار خرید لی جو کافی بہتر حالت میں تھی۔ فلیٹ کا پتہ بھی اس نے گلو کو نہیں بتایا۔ رقم کا لین دین کسی ہوٹل یا ریسٹورنٹ میں ہوتا تھا۔ شفو کے شب و روز کیسے گزر رہے تھے، وہ کیا کر رہا ہے، اسے کسی کی خبر نہ تھی۔ وہ گلو اسے ہوٹل سے قسط وصول کرنے آ جاتا تھا۔ یہ وہ قسط تھی جو اس نے ہمیشہ کے لیے کفیل کے قتل پر اپنی خاموشی رکھنے پر اس سے وصول کرتا تھا۔ شفو کو پھلتا پھولتا کاروبار دیکھ کر دونوں کے منہ میں پانی آ رہا تھا۔ دونوں اپنی ڈیمانڈ بڑھانا چاہ رہے تھے لیکن گلو مناسب موقع کی تلاش میں تھا۔ اور پھر ایک دن گلو نے باتوں ہی باتوں میں اس بات کا اظہار کر ہی دیا کہ راز کو راز رکھنے کی قیمت بڑھائی جائے۔ شفو نے بڑی خوبصورتی سے اسے ٹال کر اپنا دامن بچا لیا۔ جون کی چلچلاتی دھوپ میں آگ برسا رہی تھی۔ لو کے تھپیڑے ایسے چل رہے تھے جیسے برچھیاں اور خنجر۔ سڑک پر ٹریفک نہ ہونے کے برابر تھی۔ شفو کو اپنے کام کے سلسلے میں اس گرم موسم میں باہر نکلنا پڑا، ورنہ وہ اس وقت اپنے فلیٹ میں اے سی کی ٹھنڈک میں آرام کر رہا ہوتا۔ اس وقت وہ ایسی سڑک سے گزر رہا تھا جہاں ہمیشہ گہما گہمی چہل پہل ہوتی تھی، لیکن آج نسبتاً درجہ حرارت کچھ زیادہ تھا، اس لیے دور تک سناٹا تھا۔ اچانک شفو کی نظر ایک برقع پوش خاتون پر پڑی جو اسے لفٹ کے لیے ہاتھ دے رہی تھی۔ شفو کسی کو لفٹ دینے کے سخت خلاف تھا۔ اس وقت اس نے گاڑی کی رفتار مدھم ضرور کر دی لیکن گاڑی روکی نہیں۔ برقع پوش خاتون اتنی تیز رفتاری سے گاڑی کے قریب آئی کہ شفو سمجھا کہ وہ گاڑی سے ٹکرا نہ جائے۔ گھبرا کر جلدی سے اس نے بریک لگائی اور سخت لہجے میں کہا، محترمہ، کیا خودکشی کے لیے میری ہی گاڑی ملی تھی؟ برقع پوش خاتون نے فوراً اپنے چہرے سے نقاب ہٹا دیا۔ شفو کی نظریں جیسے ہی اس کے چہرے سے ٹکرائیں، نظریں وہیں جم کے رہ گئیں۔ برقعے میں ملبوس، برقع پہنے وہ ایک نوعمر لڑکی تھی۔ چہرہ حد درجہ جاذب نگاہ، دودھیا رنگت میں ڈھلے سبک اور حسین نقوش، ایسا شبیہ چہرہ جو اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس نے اپنی کیفیت پر قابو پایا اور دبنگ آواز میں کہا، محترمہ کیا چاہیے؟ اس نے لفٹ مانگی۔ محترمہ، میں نے کچی گولیاں نہیں کھیلی، سارے شہر میں آپ لوگوں نے لوٹ مار مچا رکھی ہے۔ لڑکی حیران رہ گئی۔ کیا مطلب؟ اس کی آنکھوں میں نمی اتر آئی۔ شفو نے اپنی گاڑی کی رفتار تیز کی اور یہ جا وہ جا۔ لڑکی حسرت بھری نظروں سے غبار اڑاتی گاڑی کو جاتا دیکھتی رہی۔ اپنے فلیٹ پہنچ کر اس نے سب سے پہلے شفقت نے شاور لیا اور گرمی اور پسینے سے نجات حاصل کی۔ اس کے بعد اس نے کھانا گرم کر کے میز پر رکھا ہی تھا کہ قریب کے فلیٹ سے رونے دھونے اور بین کرنے کی آواز آئی۔ کھانا یوں ہی چھوڑ کر وہ فلیٹ کے دروازہ کھول کر تیز تیز قدموں سے راہداری میں آیا۔ اس نے دیکھا کہ اس کے قریب ترین فلیٹ کے سامنے عورتوں اور بچوں کا جھمگھٹا لگا ہوا ہے۔ پڑوسی ہونے کے ناطے اس کا پوچھنا بھی فرض تھا۔ مجمع کے قریب آ کر اس نے ایک معمر خاتون کو مخاطب کرتے ہوئے استفسار کیا، کیا ہوا آنٹی؟ یہاں اتنی بھیڑ کیوں لگی ہوئی ہے؟
خاتون نے رندی ہوئی آواز میں کہا، ارے بیٹا کیا بتائیں، بیچاری معصومہ کے والدہ کی حالت بہت خراب ہے، فوراً اسپتال نہیں لے کے گئے تو اللہ نہ کرے کچھ ہو نہ جائے۔ میں اپنے نواسے کو بھیجا ہے ٹیکسی لانے، وہ بھی بہت دیر سے گیا ہوا ہے کہ معصومہ کا تڑپنا دیکھا نہیں جا رہا، وہ دیکھو غریب کیسے بلک بلک کر رو رہی ہے۔ اور جب اس بھیڑ کو چیرتے ہوئے شفو کی نگاہیں معصومہ پر جا کر ٹھہری تو وہ پتھر بن گیا، کیونکہ یہ وہی لڑکی تھی جو تھوڑی دیر پہلے اس سے لفٹ کے لیے گڑگڑا رہی تھی۔ آنٹی اگر آپ کو اعتراض نہ ہو تو مریضہ کو میں اپنی گاڑی میں ہسپتال لے جاؤں؟ معمر خاتون نے خوش ہو کر پل میں ڈھیروں دعائیں دے ڈالیں۔ وہ نحیف و نزار خاتون کو سہارا دینے کی کوشش کر رہی تھی لیکن خود بری طرح لڑکھڑا رہی تھی۔ شفو آگے بڑھا اور کہا، آپ ہٹ جائیے، یہ کہہ کر اس نے بوڑھی خاتون کو اپنے بازوؤں میں اٹھا لیا۔ اب معصومہ نظر بھر کر اسے دیکھا، آنکھوں میں حیرت اور استعجاب کا رنگ تھا۔ ہلکی سی آواز میں اس نے تھر تھراتے لبوں سے کہا، آپ؟ شفو اتنی دیر میں کار تک پہنچ گیا تھا۔ اس نے معصومہ سے کہا، آپ دروازہ کھولیے۔ معصومہ نے جیسے ہی دروازہ کھولا اس نے پچھلی سیٹ پر لٹا دیا۔ اپنی والدہ کے سرہانے بیٹھ کر ان کا سر اپنی گود میں لے لیجیے۔ اور پھر ساتھ آنے والی معمر خاتون نے کہا، آنٹی آپ میرے ساتھ بیٹھ جائیے۔ ان لوگوں کو بٹھا کر وہ دوڑتا ہوا اپنے فلیٹ کو تالا لگا کر آیا۔ شام کا دھندلکا پھیل چکا تھا جب ہسپتال سے ان لوگوں کی واپسی ہوئی۔ معصومہ کی والدہ کی حالت کافی بہتر تھی۔ شفو نے گاڑی روک کر میڈیکل سٹور سے دوائیں خریدیں اور ڈرائیونگ سیٹ پر آ کر بیٹھا تو کانوں میں پھر کسی نے شہد ٹپکایا۔ اخراجات ہوئے ہیں، اس کے بھی مجھ سے پیسے نہیں لیے آپ نے، اور اب دوائیں بھی لے دی ہیں، گھر چل کر مجھے بل دے دیجیے گا۔ شفو نے کہا، جی بہتر، کہہ کر اسباب میں سر کو جنبش دی اور کار سٹارٹ کر دی۔ معصومہ کی والدہ کی حالت بہتر ہو رہی تھی۔ شفو وقتاً فوقتاً جا کر ان کی خیریت دریافت کرتا رہتا تھا۔ اسی بہانے معصومہ کے رخ روشن کا دیدار بھی نصیب ہو جاتا۔ اس کا دل چاہتا کہ معصومہ کی والدہ سے بات کر کے اسے اپنی دلہن بنا کر اس ویران فلیٹ میں لے آئے، لیکن شیشہ دیکھ کر اسے اس سنگین حقیقت کا احساس ہوتا کہ اس کا معصومہ کا کوئی جوڑ نہیں۔ وہ دل محسوس کر رہ جاتا۔ آج صبح کافی دیر سے آنکھ کھلی تو دیکھا سورج چڑھ آیا تھا۔ وہ گھبرا کر اٹھا کیونکہ آج اسے کئی کام نپٹانے تھے۔ ضروریات سے فارغ ہونے کے بعد اس نے اپنا ناشتہ تیار کیا اور اس کے لبوں پر ایک گیت مچل رہا تھا۔ باہر دستک ہوئی۔ اس نے دروازہ کھولا تو معصومہ اپنی تمام تر حشر سامانیوں کے ساتھ دروازے میں کھڑی اسے دیکھ رہی تھی۔ ہاتھوں میں مٹھائی کا ڈبہ تھا۔ شفو بری طرح بوکھلا گیا۔ گرم گرم چائے کا گھونٹ لیتے ہوئے اس کا منہ جل گیا۔ اس نے گڑبڑا کر کہا، جی مجھ سے کوئی کام ہے؟ اماں کی طبیعت تو بہت بہتر ہے۔ معصومہ نے اس کی طرف بوکھلاہٹ کو نظر انداز کرتے ہوئے زیر لب مسکرا کر کہا، جی اللہ کا شکر ہے، اماں بخیر و عافیت ہیں، بلکہ ٹھیک ٹھاک ہیں۔ میں دراصل ان کی صحت یابی کی خوشی میں نیاز دلوائی تھی۔ سب جگہ تو مٹھائی تقسیم کر دی، لیکن آپ کا دروازہ صبح سے بند ہی نظر آ رہا تھا، اس لیے اب لے کر آئی ہوں۔ شفو کی گھبراہٹ میں کافی کمی آ گئی تھی۔ اس نے ندامت آمیز لہجے میں کہا، جی دراصل میں رات دیر تک جاگا ہوں۔ معصومہ نے بڑی معصومیت سے پوچھا، وہ کیوں؟ شفو کا دل چاہا کہ اسے چیخ چیخ کر بتائے کہ میرے رت جگہ کی وجہ تم ہو، تم مجھے سونے نہیں دیتی اور نہ کوئی کام کرنے دیتی ہو۔ وہ یہ سوچ کر ہی رہ گیا۔ معصومہ جیسے ہی شفو کے فلیٹ سے باہر نکلی تو اسے محسوس ہوا کہ اسے مختلف دروازوں اور کھڑکیوں سے کئی آنکھیں تک رہی ہیں۔ خواتین ایک دوسرے کو معنی خیز نظروں سے دیکھ رہی ہیں اور آپس میں جو اشارے بازیاں کر رہی ہیں، اور بہت اچھی طرح معصومہ کی سمجھ میں آ گیا۔ اسے محسوس ہوا جیسے کسی نے بھرے بازار میں اس کے سر سے دوپٹہ کھینچ لیا ہو۔ بجلی کی سی رفتار سے چلتی ہوئی وہ اپنے فلیٹ میں داخل ہوئی۔ پیشانی پر پسینے کی بوندیں ابھر آئیں۔ ماں اسے دیکھ کر بری طرح گھبرا گئی۔ بے چین ہو کر استفسار کیا، اتنی گھبرائی ہوئی کیوں ہو؟ کسی نے کچھ کہا ہے؟ معصومہ نے مفہوم نگاہوں سے ماں کو دیکھا اور آنکھوں کی نمی چھپاتے ہوئے کہا، کسی کی زبان نے تو کچھ نہیں کہا اماں، لیکن آنکھوں نے بہت کچھ کہہ دیا ہے۔
دونوں ماں بیٹی جیسے ہی نماز مغرب سے فارغ ہوئیں دروازے پر دستک ہوئی۔ ماں نے جیسے ہی جانے کے لیے قدم بڑھائے، معصومہ فوراً اٹھ کر ماں کو روکتے ہوئے خود دروازے کے قریب آ کر پردے کی اور سے بولی، کون؟ جی میں شفقت ہوں، اماں کی خیریت معلوم کرنے آیا ہوں۔ معصومہ نے قدرے سخت لہجے میں جواب دیا، اماں بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں، اور آپ سے میری ایک گزارش ہے کہ آپ بار بار ہمارے دروازے پر نہ آیا کریں۔ آس پاس رہنے والے اس بات کو اچھا نہیں سمجھتے، اور نہ مجھے اور میری والدہ کو یہ باتیں پسند ہے۔ شفقت پر تو جیسے غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا، کیونکہ آج وہ بڑی امیدیں لے کر آیا تھا کہ اس کی ماں سے بات کرے گا، لیکن سب کچھ ٹوٹ کر چکنا چور ہو گیا۔ شفقت بیٹا، اس کی باتوں کا خیال مت کرو، میں اس کی طرف سے تم سے معافی مانگتی ہوں۔ اگر تمہیں کوئی اعتراض نہ ہو تو تھوڑی دیر کے لیے گھر میں آ جاؤ، مجھے تم سے کچھ ضروری باتیں کرنی ہیں۔ شفقت کے اٹھتے ہوئے قدم رک گئے۔ وہ پلکیں جھکائے بغیر معصومہ کی والدہ کو دیکھتا رہا۔ چہرے پر اداسی کی پرچھائیاں رقصاں تھیں۔ بمشکل مایوس لہجے میں گویا ہوا، اماں، آپ کی صاحبزادی مجھے دروازے پر آنے کے لیے منع کر رہی ہیں، اور آپ مجھے گھر بلا رہی ہیں، میں کس کی بات مانوں؟ معصومہ کی والدہ نے تبسم کے ساتھ کہا، میری بات ماننی ہوگی تمہیں، کیونکہ میں بڑی ہوں، اور بیٹی تو پرایا دھن ہے، یہ گھر اس کا نہیں میرا ہے۔ پھر انہوں نے تحکمانہ لہجے میں کہا، بیٹی تم اندر جاؤ۔ انہوں نے شفقت کو مخاطب کیا، بیٹا میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اپنا مدعا کس طرح تمہارے گوش گزاروں۔ بس میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ معاشرے میں مرد و زن کی ملاقات کو اچھی نظر سے نہیں دیکھا جاتا، نہ ہمارا مذہب اس بات کی اجازت دیتا ہے۔ ماشاء اللہ۔ اس سے پہلے کہ وہ جملہ مکمل کرتی، شفقت نے بات کاٹتے ہوئے کہا، آپ سے کسی نے کچھ کہا ہے کیا؟ اگر کسی نے ایک لفظ بھی کہا ہوگا تو میں اس کی زبان گدی سے کھینچ لوں گا۔ شفقت کے اندر ایک پرانا شفو جاگ اٹھا، لہجے میں تیز تند اور قرخ تھا۔ معصومہ کی والدہ نے کہا، نہیں بیٹا، میرے دل کا شک مجھے کھائے جا رہا ہے۔ ماشاءاللہ تم دونوں جوان جہان ہو، اس لیے قانون اور شرع سے جو راستہ ہمیں دیا ہے، کیوں نہ اس پر چل کر لوگوں کے منہ بند کر دیے جائیں؟ تم دونوں پھر ساتھ ساتھ بھی نظر آؤ گے تو کوئی ٹیڑھی آنکھ سے نہیں دیکھ سکے گا۔ اپنا جملہ مکمل کر کے وہ ٹٹولنے والی نظروں سے شفقت کی طرف دیکھنے لگیں، اور شفقت تو گویا ہواؤں میں اڑ رہا تھا۔ اسے لگا یہ بھی کوئی سنہرا خواب ہے، آنکھ کھلے گی، اداسی کا صحرا ہوگا اور اس کی ذات ہوگی، لیکن یہ نہیں تھا۔ اماں، میں آپ کے خاندان میں شامل ہو کر میں یہ سمجھوں گا کہ مجھے دنیا میں مجھ سے خوش نصیب اور کوئی نہیں، لیکن اس سلسلے میں اپنی بیٹی سے بات ضرور کر لیں۔ معصومہ پر کوئی زبردستی نہ کریں، بلکہ پوری آزادی سے اسے فیصلہ کرنے دیں۔ معصومہ کی والدہ نے اطمینان سے سانس روک لی اور کہا، بالکل بالکل، مجھے کوئی جلدی نہیں ہے، میں اس سے ضرور پوچھوں گی۔ شفقت جیسے ہی فلیٹ سے باہر نکلا، معصومہ نے کمرے سے نکل کر ایک زوردار آواز کے ساتھ دروازہ بند کیا اور ماں کی طرف مڑتے ہوئے شدید طیش کے عالم میں کہا، اتنا بڑا فیصلہ مجھ سے پوچھے بغیر کر دیا؟ ماں نے اس کے غصے کو نظر انداز کرتے ہوئے ٹھوس لہجے میں کہا، بہت عقل مند اور سمجھدار لڑکا ہے، فیصلہ اس نے تم پر چھوڑا ہے، رات بھر اچھی طرح سوچ لو اور صبح مجھے بتا دینا، اقرار یا انکار۔ لیکن ایک کڑوی حقیقت میں تمہیں بتا دوں، آج یہ رشتہ مل رہا ہے، کل یہ بھی نہیں ملے گا، اور نہ ہمارے پاس دولت کی چمک دمک ہے اور نہ کسی مرد کا سہارا۔ باپ کے سائے سے تم پہلے ہی محروم ہو چکی ہو، لے دے کے ایک بھائی ہے، وہ بھی اپنی دنیا میں مگن، کبھی پلٹ کر ہماری خبر نہیں لی اس نے۔ میری حالت دیکھ رہی ہو، چراغ سحر ہوں، نہ جانے کب بجھ جاؤں۔ حقیقت سے باخبر کرنے کے بعد اماں اپنا بستر سنبھالا اور نیند کی آغوش میں چلی گئیں۔ شفقت مجسم بنا انتظار کرتا رہا۔ ہر آہٹ پر اسے لگتا کہ معصومہ کی والدہ شادی کی نوید لے کر دروازے پر کھڑی ہیں۔ جب انتظار شدید ہو گیا تو وہ کھڑکی میں کھڑے ہو کر باہر کا نظارہ کرنے لگا۔ دل امید و بیم کی کیفیت سے دوچار تھا۔ اسی وقت معصومہ کی والدہ اس کے فلیٹ میں داخل ہوئیں
اور جب انہوں نے بتایا کہ ان کی بیٹی شادی کے لیے تیار ہے تو اس کی آنکھوں سے تشکر کے موتی چمکنے لگے۔ شفقت اور معصومہ کی شادی انتہائی سادگی سے انجام پائی، لیکن شفقت نے دعوت ولیمہ نہایت شاندار طریقے سے کی اور اس تقریب میں اس نے اپنے تمام دوستوں اور سنگی ساتھیوں کو بھی مدعو کیا۔ گلو بھی جب دولہا دلہن کے اسٹیج کے قریب پہنچا تو شفقت نہ صرف اس کا استقبال کیا بلکہ معصومہ کو مخاطب کر کے اس کا تعارف بھی کروایا، اور جیسے ہی گلو نے قریب سے معصومہ کو دیکھا بری طرح چونکا۔ اپنے ہونٹوں کو دائرے کی شکل میں سکیڑتے ہوئے اس نے گہری سانس خارج کی اور پھر مبارکباد دے کر اسٹیج سے اتر آیا۔ اس کے چہرے پر ہیجان کی سی کیفیت تھی اور آنکھیں گہری سوچ میں ڈوبی ہوئی تھیں۔ شادی کے فوراً بعد شفقت نے وہ علاقہ چھوڑ کر کراچی کے پوش اور بارونق علاقے میں ایک لگژری فلیٹ خرید کر بیوی کو منہ دکھائی میں گفٹ کیا تھا۔ معصومہ جب فلیٹ دیکھا تو اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا اور نہ اپنی قسمت پر۔ دونوں نے اماں کو بھی ساتھ ہی رکھا۔ بیٹی داماد کی خوشیاں دیکھ کر وہ بھی نہال ہو جاتی۔ دونوں میاں بیوی نے اپنے فلیٹ میں قیمتی فرنیچر، نفیس ساز و سامان سے آراستہ کیا۔ دونوں کا ہر دن خوشگوار اور ہر لمحہ پرمسرت تھا۔ معصومہ اپنے ہاتھوں سے شفقت کے لیے پرتکلف ناشتہ تیار کرتی اور کھانا تیار کر کے سراپا انتظار بنی رہتی۔ جب تک شفقت گھر نہیں آتا معصومہ بھی بھوکی پیاسی بیٹھی رہتی۔ معصومہ کے سنگ رہتے ہوئے شفقت کی بری عادتوں کا خاتمہ ہو چکا تھا اور اب وہ اپنے ماضی کو یاد بھی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس طرح وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ معصومہ نے 2 جڑواں بچیوں کو جنم دیا۔ اس کی خوشیوں کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ بیٹیوں کے نام بھی اس نے خود ہی تجویز کیے۔ ایک کا نام شاداں اور دوسری کا نام فرحاں رکھا، کیونکہ اس کی زندگی مکمل طور پر شاداں و فرحاں تھی۔ دونوں بیٹیاں صورت و شباہت، ناک نکوچ سارا ماں کا لے کر آئی تھیں، اس لیے ہر دیکھنے والے کو بہت پیاری لگتی تھیں۔ دونوں بیٹیاں شفقت کی آنکھوں کا تارا بنی ہوئی تھیں۔ ایک دن بھری دوپہر میں وہ گاڑی دوڑاتے ہوئے اپنے فلیٹ پر پہنچا تو کیا دیکھتا ہے، نہ اماں ہیں نہ معصومہ۔ دونوں بچیاں گہوارے میں پڑی گہری نیند کے مزے لوٹ رہی تھیں۔ ملازمہ سے پوچھا کہاں ہے تو ملازمہ نے منہ بگاڑتے ہوئے کھردرے لہجے میں کہا، ارے صاحب جی اب تو بی بی جی ہر دوسرے دن بعد کہیں چلی جاتی ہیں۔ نورین دونوں لڑکیوں کا خیال رکھنا، میں ذرا کام سے جا رہی ہوں۔ صاحب جی مجھے نہیں پتا کہ وہ کہاں جاتی ہیں۔ نوکرانی کی تقریر شفقت نے نہایت صبر و تحمل کے ساتھ سنی اور پھر دوسرا سوال داغ دیا، آیا گیری کب سے کر رہی ہو؟ نوکرانی نے کہا، جب سے۔ جیسے ہی شفقت اس کی باتوں میں دلچسپی لے رہا ہو تو اس نے ہمت کر کے خالص کاروباری لہجے میں کہا، پچھلے کئی ہفتوں سے ہم آپ کی بیٹیوں کو سنبھال رہے ہیں، کیونکہ گھر میں نہ اماں ہوتی ہیں اور نہ بی بی جی۔ میں تو صاحب پہلی تاریخ کو 1000 روپے زیادہ لوں گی۔ شفقت نے بھنا کر کہا، اچھا لے لینا، اب بکواس بند کرو۔ یہ کہہ کر وہ تیز قدموں سے چلتا ہوا فلیٹ سے باہر نکل گیا۔ موڈ سخت خراب تھا۔ گاڑی بھی انتہائی غضیلے انداز میں سٹارٹ کی۔ دل و دماغ میں شکوک و شبہات اور شیطانی وسوسے سانپ بن کر سرسرا رہے تھے۔ رات جب شفقت اپنے بستر پر سونے کے لیے گیا تو معصومہ اس کے سرہانے بیٹھ کر اپنی مخروطی انگلیوں سے اس کے بالوں میں کنگھا کرنے لگی۔ وہ بڑی مسحور کن اور محبت بھری نظروں سے شوہر کو تک رہی تھی۔ شفقت نے اس کے ہاتھوں کو ایک طرف ہٹاتے ہوئے استفسار کیا، کیا آج تم کہیں گئی تھی؟ معصومہ ایک سادہ اور دلکش مسکراہٹ کے ساتھ کہا، ارے جناب اب تو ہم قیامت تک آپ کے ساتھ ہیں، آپ کو چھوڑ کر قبر میں ہی جائیں گے اور بھلا کہاں جا سکتے ہیں؟ شوہر کی بات وہ مذاق میں لے اڑی، لیکن جبکہ شفقت پر یہ بات روز روشن کی طرح عیاں تھی کہ آج وہ اور اماں دونوں بچیوں کو ملازمہ کے بھروسے چھوڑ کر گھر سے غائب تھیں۔ بیوی کے جھوٹ سے شک کے بیج کی آبیاری ہوئی اور اس روز تو وہ تناور درخت بن گیا جب وہ تمام کام چھوڑ کر اچانک گھر آیا۔ اس روز بھی دونوں بچیاں دودھ کی بوتلیں لیے سو رہی تھیں۔ آیا نے بتایا کہ میں نے تو آپ کو صاحب جی پہلے بھی بتایا ہے کہ میرے حوالے کر کے وہ دونوں ماں بیٹی چلی جاتی ہیں۔ شفو واپس جانے لگا، گاڑی سٹارٹ کی اور فون بول اٹھا۔ سارا غصہ فون کرنے والے پر اتارا۔ وہ زور سے دھاڑا، ہیلو۔ دوسری جانب سے آواز آئی، کیوں، کیا ہوا؟ بیگم صاحبہ سے ملاقات نہ ہو سکی؟ چلو ہم بتا دیتے ہیں کہ آپ کی بیگم صاحبہ آپ کو کہاں ملیں گی
ہوٹل سٹی ویو میں جائیے۔ شفقت نے دانت پیستے ہوئے غراہٹ آمیز لہجے میں کہا، پہلے یہ تو بتا کہ تو کون ہے؟ ایک زوردار کہکے کی آواز آئی اور فون بند ہو گیا۔ شفقت ہیلو ہیلو ہی کرتا رہ گیا۔ اس رات کو گھر آتے ہی انتہائی سرد اور تلخ لہجے میں باز پرس شروع کر دی۔ پہلے تو معصومہ کچھ نہ سمجھ پائی۔ وہ اپنے مخصوص انداز میں اس کے ہر سوال کا جواب سنتے مسکراتے دیتی رہی، لیکن جب دیکھا کہ نہ صرف اس کا موڈ آف ہے بلکہ خونخوار نظروں سے اسے گھور رہا ہے تو اس کو بھی غصہ آ گیا۔ اس نے ترکی با ترکی جواب دینا شروع کر دیا۔ اچھی خاصی مہابھارت چھڑ گئی۔ معصومہ نے کمرے سے نکلتے ہوئے انتہائی شدید غصے میں کہا، شفقت مجھ پر اعتماد رکھنا، کبھی میرے بارے میں کچھ غلط مت سوچنا ورنہ پچھتاؤ گے۔ کچھ دن کے بعد ہی آج ضروری میٹنگ سے فارغ ہو کر نکل رہا تھا۔ موبائل نے بیل دی اور دوسری طرف سے وہی شخص تھا جو اسے پاگل بنا رہا تھا۔ اس کی غلیظ اور خوفناک آواز سے اس کے کان اچھی طرح آشنا تھے۔ وہ کہہ رہا تھا، مسٹر شفقت، ابھی تک آپ اپنے آپ کو سو تسلیاں دے کر بہلاتے رہے ہیں، لیکن عزت نفس اور انا بھی کوئی چیز ہے۔ انسان کا اپنا بھی کوئی مقام ہوتا ہے۔ بہرحال اب آپ اپنی بیوی کے مطلوب اور محبوب نہیں بلکہ ایک ناکارہ ہیں۔ چپ رہ کمینے۔ اس کے اعصاب چیخنے لگے تھے۔ دوسری طرف سے ایک کرہ ہنسی کی آواز آئی اور پھر بولنے والا بھی بدتمیزی پر اتر آیا۔ شفو سیدھا ہوٹل میں گیا اور گلو سے ملاقات۔ غصے کے عالم میں شفو گھر نہیں جانا چاہتا تھا۔ وہ سیدھا اس ہوٹل میں گیا جہاں گلو سے ملاقات ہوتی تھی۔ شفو بھائی، بہت دنوں کے بعد آئے ہو، خیریت تو ہے نا؟ آج کچھ موڈ آف لگ رہا ہے۔ آؤ بیٹھو، اتنے دن ہو گئے۔ چلو آؤ بیٹھو، کیا بات ہے؟ کچھ نہیں۔ وہ بہت غصے میں تھا۔ اچھا چھوڑو، ٹوٹے ہوئے لہجے میں اس نے کہا، نہیں گلو، ابھی نہیں۔ اس نے سخت غصے میں کہا، ابھی نہیں، کچھ کام مکمل کرنا ہے، اس کے بعد ہی پینا۔ اور جاتے ہوئے کہا، ہاں یہ بوتل صرف اور صرف میرے لیے ہے، اس کو ہاتھ نہیں لگانا۔ گلو ہنستے ہوئے کہا، چلو ٹھیک ہے، یہ آپ کے لیے بنا کر رکھ رہا ہوں، آپ ہی اس کو آ کر پینا۔ شفقت نے بھنا کر کہا، ہاں ہاں، میں ہی آ کر خالی کروں گا، تو فکر نہ کر، جیسے ہی میرا کام ختم ہوگا میں یہیں لوٹ کر آؤں گا۔ اب تم جلدی سے اپنا کوئی ریوالور یا پستول دو، مجھے سخت ضرورت ہے۔ گلو چند لمحے کے لیے سوچتا رہا اور پھر کمرے سے مہلکہ اسٹور میں جا کر کچھ تلاش کرنے لگا۔ شفقت بہت زیادہ مضطرب اور بے چین تھا اور بار بار شراب کے بھرے ہوئے گلاس کی جانب جا رہا تھا اور سوچ رہا تھا، اگر واقعی اس نے چند گھونٹ لے لیے تو وہ آسانی سے معصومہ کو قتل کر سکے گا، لیکن پھر خیال آتا کہ نشے میں کہیں نشانہ خطا نہ ہو جائے اور وہ ناکام واپس آئے، پھر اس صورت میں وہ کیا کرے گا؟ دماغ سے فیصلہ صادر کیا اور اگر ناکام واپس آتا ہے تو جو زہر معصومہ کے لیے رکھا ہے وہی پی لے گا۔ اس سوچ کے ساتھ اچانک اس کا ہاتھ جیب میں گیا اور وہ سرنج والا زہر نکال کر اس نے گلاس میں ڈال دیا۔ شراب کی رنگت میں کوئی فرق نہیں آیا جبکہ زہر پوری طرح اس میں حل ہو چکا تھا۔ چند لمحوں کے بعد گلو اسٹور سے برآمد ہوا اور اس نے ریوالور شفقت کو دی۔ گلو نے ایک خبیثانہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا، ٹھیک ہے، جائیے اپنا کام کریں اور میں آپ کا واپسی پر انتظار کروں گا۔ شفقت کے سارے جسم میں چنگاریاں بھری ہوئی تھیں، رگوں پہ میں زہر ابل رہا تھا۔ وہ ڈائننگ ہال میں سے ایک کرسی پر براجمان ہو گیا۔ اس وقت سوچوں کی کشتی بھنور میں پھنسی ہوئی تھی۔ معصومہ کی بے وفائی کا ابھی تک یقین نہیں تھا۔ شفقت اپنے مطلوبہ نمبر کے کمرے پر پہنچ گیا۔ اس نے کان دروازے کی جھری سے لگا دیے۔ اندر سے معصومہ کی آواز آ رہی تھی۔ اس کے بعد زور سے کسی مرد کے ہنسنے کی آواز آئی۔ شفقت کا دماغ بھگ سے اڑ گیا۔ اس نے جنونی انداز میں دروازہ کھولا اور اس کی انگلی نے پستول کی لبلبی دبا دی۔ معصومہ زور سے چیخی، شفقت، یہ میرا سگا بھائی ہے۔ کفیل جس لگا کر وہ بھائی کے سامنے ڈھال بن گئی۔ شفقت کے پستول سے نکلی ہوئی گولی معصومہ کے سینے میں اتر چکی تھی اور تیزی سے بہنے والا خون کمرے کے قالین کو سرخ کر چکا تھا۔ شفقت حیران پریشان خود کفیل کو دیکھتا اور کبھی معصومہ کی لاش کو۔ اماں دیوار سے لگی کھڑی کانپ رہی تھی۔ اماں نے ہانپتے ہوئے پھولی ہوئی سانسوں کے درمیان شفقت سے کہا، ارے کچھ تو صبر کیا ہوتا۔
آج میری بیٹی تجھے سب کچھ بتانے والی تھی۔ میرا بیٹا غلط راستے پر چل نکلا تھا، اس لیے ہم دونوں کسی کو بتائے بغیر خاموشی سے اس سے ملنے آتے رہتے تھے۔ میری بیٹی تم سے یہ راز پوشیدہ رکھنا چاہتی تھی۔ اس کا بھائی ایک مجرم اور جعلساز ہے، لیکن آج ہم دونوں نے سوچ لیا تھا کہ اب سارا راز آشکار کر دیا جائے۔ یہی سب کچھ سمجھانے کے لیے ہم دونوں کفیل کے پاس آئے تھے کہ اپنی مجرمانہ سرگرمیاں چھوڑ کر سیدھا سچا راستہ اختیار کرے، مگر شفقت تو نے سب کچھ تہس نہس کر دیا۔ تیری سوچ اتنی ادنا اور گھٹیا ہوگی میں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ ایک بار میری بچی سے تو بات تو کر لی ہوتی۔ اماں اب ماہی بے آب کی طرح تڑپ رہی تھی، آنکھوں میں آنسوؤں کا سمندر تھا۔ معصومہ کی لہو لہان لاش ان کے درمیان پڑی تھی۔ اتنے اذیت ناک اور کربناک لمحے تھے کہ نہ کچھ کہنے کے لیے تھا اور نہ کچھ سننے کے لیے۔ کفیل بدوقت تمام اپنے بند ہونٹ کھولے اور کہا، آواز اس قدر لرزش تھی کہ الفاظ بھی سمجھ نہیں آ رہے تھے۔ ریوالور سے اپنا سر لگا کر لرزتی آواز میں کہہ رہا تھا، یہ کیا کیا شفو بھائی؟ میری ساری خطاؤں کی سزا میری بہن کو دے ڈالی۔ آپ کے پستول سے نکلی ہوئی گولی کے لیے میرا سینہ حاضر تھا۔ میری بہن یہاں بھی مجھ پر بازی لے گئی، اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے مجھے اپنی ہی نظروں میں گرا دیا۔ میں اس کے لیے کچھ نہ کر سکا اور وہ اتنا کچھ کہنے کے بعد باقاعدہ ہچکیاں لے کر رونے لگا۔ شفقت نے اپنے ہونٹوں پر زبان پھیری اور بھرائی ہوئی آواز میں کہا، مجھے کیا معلوم تھا کفیل کہ تو زندہ و سلامت ہے؟ میں تو ابھی تک یہی سمجھ رہا تھا کہ تیری لاش کو تو حشرات الارض کب کا چاٹ چکے ہوں گے۔ کفیل نے ایک لمبی گہری سانس لی۔ میرے قتل کا سارا ڈرامہ گلو نے رچایا تھا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ اس کی ضد میں میرا سارا خاندان آ جائے گا۔ میری بہن جو ہمیشہ آپ کے نام کا کلمہ پڑھتی تھی، آپ کی سانسوں میں، اس کی آنکھوں میں آپ ہی تھے۔ آپ کے خلاف وہ کچھ سننا پسند نہیں کرتی تھی۔ آج بھی وہ اور اماں مجھے یہی سمجھانے آئے تھے کہ میں آپ سے ملاقات کروں اور مجرمانہ زندگی چھوڑ کر شرافت کی زندگی بسر کروں۔ آپ مجھے معاف کر دیجئے۔ شفو نے کہا، اماں مجھے معاف کر دینا۔ آپ کی فرشتہ صرف بیٹی کی حفاظت نہ کر سکا اور نہ ہی قدر کر سکا۔ اماں نے ایک دل خراش چیخ ماری اور بے ہوش ہو گئی۔ گلو جب دل بھر کر پی چکا تو اس نے ایک طویل انگڑائی لی اور سگریٹ کی ڈبیا سے سگریٹ منتخب کر کے جلانا ہی چاہا تھا کہ اس کا خاص کرندہ جمن خان کمرے میں داخل ہوا۔ گلو نے ایک خوفناک ہنسی ہنستے ہوئے استفسار کیا، جمن خان کیا ہوا؟ کچھ ہمیں بھی تو سناؤ۔ جمن خان نے شراب کے بھرے ہوئے گلاس کو ندیدی نظروں سے دیکھا اور کہا، ہونا کیا تھا گلو استاد؟ جو آپ نے سوچا تھا وہی ہوا۔ شفو کی ساری زندگی جیل کی کال کوٹڑی کی نظر ہو جائے گی۔ کفیل اور اس کی ماں ساری زندگی معصومہ کے لیے بلبلاتے رہیں گے اور دونوں لڑکیوں کے پالن ہار اب ماموں اور نانی ہی کریں گے۔ جمن خان نے کہا، استاد جی ایک تو بات بتائیے، آپ کو کیسے علم ہوا کہ شفقت کی بیوی کفیل کی بہن ہے؟ گلو نے لائٹر سگریٹ کو شعلہ دکھایا اور دھوئیں کے مرغولے بناتے ہوئے ایک عیار مسکراہٹ کے ساتھ کہا، کفیل پرلے درجے کا احمق تو تھا ہی، اس نے ایک بار اپنی ماں بہن کی تصویر دکھائی تھی، وہ کبھی کبھی ان سے ملنے جاتا تھا، اس کی بہن کی تصویر دیکھ کر اپنا دل آ گیا تھا اس پر، لیکن اتفاق سے وہ ٹکرائی شفو سے۔ شفو کو شاید علم نہیں تھا، وہ تو کبھی مجھے بھی اپنے ولیمے پر مدعو نہ کرتا، لیکن بس اس کی شامت آ گئی تھی اور مجھ سے یہ برداشت نہ ہوا کہ میری محبت اس کے حصے میں جائے۔ شفو کو شاید علم ہی نہ ہوتا اگر وہ مجھے ولیمے پر مدعو نہ کرتا، لیکن بس اس کی شامت آ گئی۔ ادھر اس کا سالہ کفیل ساری بندشیں توڑنے پر تلا ہوا تھا۔ بتاؤ پھر میں کیا کرتا؟ اگر دونوں آمنے سامنے یا مد مقابل آ جاتے تو یقیناً معصومہ رشتوں کا واسطہ دے کر سارے گلے شکوے ختم کروا دیتی۔ دونوں کے درمیان جو نفرت تھی وہ دشمنی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتی۔ کفیل اور شفو اگر ایک ہو جاتے تو سارے الجھے دھاگے سلجھ جاتے اور پھر دونوں میرا قیمہ بنا کر چیل کووں کو کھلا دیتے، لیکن اس سے پہلے ہی میں نے شفو کی ایک کمزوری سے فائدہ اٹھایا۔ شفو کی سنگت میں مجھے علم تھا کہ اس کو شدید اشتعال، غصہ اور طیش دلایا جائے تو اس کی عقل سلب ہو جاتی ہے، اس لیے اس نے فتو کے باڑے میں جو
नाटक खेला तब भी इसे अच्छी तरह तपाया और मासूमा के कत्ल में भी यही हिकमत अमली इख्तियार की। तुम्हारे ज़रिए शफ़ू को गुमनाम कॉल्स करवाईं। कफ़ील को मैंने ख़ुद उकसाया कि तेरी माँ बीमार रहने लगी है, इसलिए माँ बहन से मुलाकात कर ले। नौरीन को आला कार बना कर मासूमा के घर में बच्चों की आया के तौर पर भेजा और लेक्चर और शफ़ू के गुस्से का टेम्परेचर इतना तेज़ किया कि इसे मासूमा की बदकारी और बेवफाई के अलावा कुछ नज़र नहीं आ रहा था। बस यूँ समझो जुम्मन खान बग़ैर हाथ पैर हिलाए मेरा सारा काम अंजाम पा गया। क्यों, कैसी रही? अब बताओ शफ़ू ज़्यादा ज़हीन और होशियार है या मैं? ये कहकर इसने शराब अपने लबों से लगाई थी कि जुम्मन खान ने इल्तिजा आमेज़ में कहा, उस्ताद जी, आज मैंने आपके लिए बड़ी भाग दौड़ की है। बोटी बोटी दर्द कर रही है। आज ये छलकता हुआ गिलास मुझे दे दो। गुल्लू ने इस्तेज़ाइया कहका लगाया और हकारत आमेज़ लहजे में कहा, अबे जुम्मन, गुल्लू ने कभी अपने हाथ से किसी को चीज़ नहीं दी तो तुझे क्या देगा? इस पर दरअसल मेरा ही नाम लिखा हुआ है। और गटागट पी गया। इसके पीते ही इसके मुंह से झाग निकलने लगी और कुछ लम्हे में ही वो ज़मीन पर ढेर हो गया। गुल्लू की अकड़ी हुई लाश पड़ी हुई थी और जुम्मन खान लाश पर बैन करते हुए कह रहा था, हाय उस्ताद जी, आज तो आप ठीक ठाक थे, ये अभी के अभी क्या हो गया? कहीं आप मेरे साथ भी कोई खेल तो नहीं खेल रहे? क्योंकि झूठे और मकरो फ़रेब के खेल खेलना आपकी पुरानी आदत है। वो रो भी रहा था और गुल्लू की कीमती घड़ी, सोने की अंगूठियाँ, सोने की जंजीर, जेबों से रकम निकाल कर अपनी जेबों में भर रहा था। शाह बाबा की बरसों कही हुई बात पूरी हुई, लेकिन शाह बाबा की बात शायद गलत कह गए थे। शफ़ू के हाथ में कत्ल की एक लकीर नहीं बल्कि 2 लकीरें थीं, क्योंकि गुल्लू भी शफ़ू के ही हाथों अपने अंजाम को पहुंचा था।